وہ دلہن کے روپ میں نہ جانے کب سے خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دن قبل ہی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی اور اس نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ دیکھنا تو دور کی بات، اسے تو اس کا نام بھی نکاح کے وقت معلوم ہوا جب قاضی نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی۔ وہ اس کے گھر میں تو آ گئی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ آگے کیا سلوک ہونے والا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ وہ اپنی ستیلی بائی کی خون بہا میں آج ایک انجان شخص کے نکاح میں آئی تھی۔ ستیلی ماں نے اسے اپنے بیٹے کی جان بچانے کی روایتوں کے بین چڑھا دیا تھا۔ ماں تو ستیلی تھی لیکن باپ تو سگا تھا۔ دکھ تو اسے اپنے سگے باپ سے پہنچا تھا، حالانکہ باپ نے دوسری شادی کے بعد اس کے سر پر کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے والد سے اس ظلم کی توقع نہ تھی۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس نے BA کیا تھا، لیکن یہ تعلیم بھی اسے نہ بچا سکی۔ وہ اپنی سوچوں میں مستغرق کے ایک دم دڑام سے دروازہ کھلا۔ شامیر اندر داخل ہوا۔ شامیر نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار بے دردی سے نوچ پھینکا تو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ شامیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کس نے تمہیں میرے کمرے میں بٹھا دیا؟ نکلو یہاں سے، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میری بھائی کے قاتل کی بہن ہو؟ شامیر غصے سے داڑا اور اسے بازو سے کھینچ کر دروازے تک لایا۔ وہ بیچاری اپنی بے بسی پر ماتم رچا رہی تھی اور انتہائی پریشان تھی۔ اس نے دکھ اور کرب کے ساتھ ایک نظر اپنی شوہر پر ڈالی۔ شامیر سفید رنگ کے سوٹ میں سیاہ رنگ کا واسکٹ کو پہنے بہت ہی وجیح نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا۔ شامیر نے اسے باہر برآمدے میں پٹخ دیا۔ نیچے مٹی تھی، وہ مٹی میں گر گئی۔ شامیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی ماں ساجدہ نے کہا، جو کہ باہر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، آپ اسے میرے کمرے میں کیوں بٹھا دیا؟ میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ شامیر نے غصے سے اپنی ماں سے کہا۔ وہاں پر موجود عورتوں نے دلہن کی شکل کی طرف دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے جبریت سب کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی جھیل سے آنکھوں اور مڑی ہوئے گھنی بلکوں سے پھلکوں کے ساتھ وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کے سیاہ بال جڑ سے کھل کر شانوں پر بکھر گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ تو دروازے میں ہی اٹک کر اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ اماں، میں نے ابا سے کہا تھا مجھے قاتل کی بہن نہیں قاتل چاہیے، لیکن میرے کسی نے نہیں سنی۔ شامیر بولا، بیٹا یہ ہمارا نہیں سرداروں کا فیصلہ تھا، اور سرداروں کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہی تھا۔ ساجدہ نے کہا، ہم سرداروں کے نوکر نہیں ہیں اماں، ہم بھی اچھے خاصے زمیندار ہیں، بیکاری ہم بھی نہیں ہے کہ کسی کے آگے سر جھکائے۔ وہ چیخ کر بولا، بیٹا اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ غلطی سے مرا۔ کوئی قبائلی جھگڑا تو نہیں تھا ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، بس ایک غلطی تھی۔ شامیر کی چچی سکینہ نے کہا، غلطی؟ اس کے بھائی نے میرے بھائی کے سر پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ اسی وقت جان بحق ہو گیا، اور اب کہہ رہی ہے کہ غلطی نہیں۔ چاچی یہ غلطی نہیں، خون ہے خون۔ شامیر کا غصہ عروج پر تھا۔ ایمان ابھی تک مٹی میں گری پڑی تھی، نہ اسے اٹھنے کی ہمت ہو رہی تھی اور نہ کسی نے اٹھانے کی زحمت کی تھی۔ اب تک یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی جس کے لیے لڑکیاں ہزاروں سبینے سجا کر اپنی پیاس دے صدا رہی تھی۔ اتنا برا سلوک کوئی دشمن نہیں کر سکتا، اور وہاں وہ دشمنوں کے پاس ہی آئی تھی۔
وہاں موجود ایک خاتون کو ترس آ گیا اور اٹھی اور ایمان کو اٹھایا۔ وہاں موجود ایک عورت جو نہایت خوبصورت تھی شامیر سے کہا، تھوڑا خدا ترس کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو، بیٹا اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس سے اس معاملے میں کیا دخل اندوزی ہے؟ زرینہ بی بی نے ایمان کو اٹھاتے ہوئے کہا، بس کر دے زرینہ چاچی، اگر آپ کا بیٹا اس طرح مارا گیا ہوتا تو آپ ایسا نہ کہتی۔ شامیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زرینہ ایمان کو دوسرے کمرے میں چارپائی پر بٹھا دیا۔ دیکھو بیٹا، اس وقت شامیر بہت غصے میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ تمہارے شوہر ہے، تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، اور وہ تم ہی ہے اتنی زیادہ خوبصورت کہ وہ کسی نہ کسی دن تمہارے محبت میں ضرور گرفتار ہو جائے گا۔ بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے، زرینہ نے پیار سے سمجھایا۔ لیکن ایمان سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خوف سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ اسے کوئی نہ کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی۔ زرینہ نے اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ اس نے کسی پانی اور کھانے تک نہ پوچھا کہ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اسے پانی کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کے مارے اسے چکر آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد سکینہ کو احساس ہوا تو ایمان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ لڑکی کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہم بھی انسان ہیں، ظالم نہیں ہے۔ ظالم تو ہماری خاندان کے ساتھ ہوا، یعنی ظلم تو ہماری خاندان کے ساتھ ہوا، پر خیر اب حساب برابر ہو گیا۔ سکینہ بی بی نے کہا۔ سکینہ بی بی کے جانے کے بعد اس نے نوالا منہ میں لیا تو زندگی کا احساس ہوا۔ بھوک بہت بری چیز ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ توانائی آئی۔ پانی بھی سامنے پڑا تھا، اس نے پانی پی لیا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے آج رات اس کمرے میں اکیلے سونا پڑے گا جس میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور ایک لحاف تھا۔ شامیر کے کمرے میں سونے سے زیادہ اسے یہاں سونا بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں شامیر کا خوف آج سے ہی بیٹھ گیا۔ اس طرح کا سلوک تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے جیسا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا۔ شامیر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج ایمان کی ہمراہی پا کر ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ تھی اتنی پیاری پڑھی لکھی سلجھی ہوئی۔ وہ سوچتی سو گئی۔ صبح سویرے ساجدہ نے آ کر اسے اٹھایا۔ اٹھو بی بی، کام پر لگ جاؤ، میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، اس دن کا انتظار میں تھی کہ بہو آئے گی تو سارا گھر سنبھال لے گی۔ بہو بھی آئی تو ایسے شخص کے بہن جس نے میرے کوکھ اجاڑ لی۔ اٹھو اب کام پر لگ جاؤ، کوئی منمانی منچاہی دلہن نہیں ہو تم جو اس طرح پڑی ہوئی ہو۔ سجدہ کہہ کے باہر نکل گئی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم پراگ سنبھالتے ہوئے اٹھی جو اس کی شادی کا جوڑا تھا۔ رات اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ شامیر کے کمرے میں تھا۔ اب اسے ہر حال میں یہ لباس تبدیل کرنا تھا، کیونکہ اسے بھاری بھرکم جوڑے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور اس کام کے لیے شامیر کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ ایمان بے حد خوفزدہ تھی۔ وہ اٹھی اور آرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندر اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی سے آنے والے ہلکی سے روشنی میں بیگ نظر آ گیا۔ شامیر بیڈ پر سو رہا تھا اور آرام سے چلتے ہوئے بیگ تک آئی۔ اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ شامیر کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ گیا تو ایمان کی شامت آ جانی تھی۔ اس نے آرام سے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دل میں شکر ادا کیا کہ شامیر کی نیند خراب نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں چلی آئی جہاں اس نے رات
بتائی تھی۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا، پھر باہر آئی جہاں گھر کے باقی افراد چائے پینے میں مشغول تھے۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ساجدہ اس کی ساس ہے اتنا جان گئی تھی، باقی 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لڑکا، اور سکینہ جو کہ اس کے شوہر کے چچی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ اور صفائی شروع کرو۔ وہاں پر موجود ایک لڑکی نے اسے آرڈر دیا۔ وہ لڑکی صفیہ تھی، اس کی چھوٹی نند جس کی عمر 16 سال تھی۔ میں صفائی دیتی ہوں، چائے پینے کے بعد اگر چائے نہ پی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا اور پھر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے شامیر بھی آ گیا، اس نے سن لیا۔ کوئی ضرورت نہیں، چائے پینے کی صفائی کرو۔ اس کے دوسری نند عافیہ بولی۔ شامیر آرام سے چلتا ہوا باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی۔ وہ اب گلابی کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، چہرے پر میک اپ کے مٹی مٹی اثرات تھے، سیاہ لمبے بال ایک شانے کو جھول رہے تھے۔ شامیر ایک پل کو گھوسا گیا۔ اس کے سب کی خاص بات اس کے گھنی پلکیں تھی جو اوپر کو مڑی ہوئی تھی۔ اس کے جیل سی آنکھیں اور گھنی پلکیں اس کے چہرے کا سب سے نوٹ کیا جانے والا حصہ تھی۔ دے دو چائے اسے، شامیر نے کہا تو ایمان حیران ہوئی۔ مزید انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ ہوگی۔